سمجھتے تو یہ ان کی شان کرامت، یہ ان کی شان کرامت، یہ خواجہ کی ماں سے سنتے. حضرت سیدہ بی بی نور یہ بیان کرتی ہے کہ جب ہمارا بیٹا معین الدین حسن جب ہمارے شکم میں رہنے لگے تو ایک عجیب قسم کی خوشبو اور ہمارے گھر میں خیر و برکت ہونے لگی. ہمارے گھر میں خیر و برکت، روشنی ہر طرف. اور جب اللہ رب العزت نے ہمارے حسن کے اندر جب روح ڈالا تو اس وقت سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دیتی تھی جو کہ تسبیح و تحلیل اور اللہ 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 کا آوازیں آتی تھی. میں حیرت میں پڑ جاتی تھی کہ یہ میرے رب، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز سنائی تو دے رہی ہے پر اللہ اللہ کی صدا بلند کرنے والا جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ کون بول رہی ہے؟ میرے خواجہ کی امی جان سیدہ بی بی نور کی یہ زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتا رہی ہے کہ میں حیرت میں پڑ جاتی تھی یہ آواز سن کر کہ یہ آواز آ کہیں سے رہی ہے. اللہ اللہ کی صدا دینے والا جو بندہ ہے وہ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے. آوازیں تو سننے کو مل رہی ہے پر یہ آوازیں آ کہاں سے رہی ہے؟ تو جب وہ پریشان ہوتی تھی اللہ سے دعا کرتی تھی اے میرے رب یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو غیب سے آواز آتی تھی اے سیدہ بی بی نور گھبرانے کی ذکر، آپ کے شکم میں جو میرے محبوب کا بیٹا جو پڑھ رہا ہے، حسن جو پڑھ رہا ہے، وہ اپنی ماں کے شکم میں رہ کر بھی اپنے اللہ کا ذکر ثنا بیان کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری. اور یہ کہاں کے تھے؟ ابھی بھی اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہندوستان کے ہی خواجہ تھا. نہیں، بلکہ بہت دور سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں. ایک شہر جس کا نام سنجر اور جس دیش کے رہنے والے تھے اس دیش میں اس وقت اس دیش کا نام تھا سیستان. جیسے آج ازبکستان ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، ویسے اس وقت جو دیش تھا وہ سیستان تھا. وہ سیستان کے ایک شہر تھا جس کا نام سنجر تھا. اس سنجر میں خواجہ معین الدین پیدا ہوا. جیسے ہمارے جو بڑے پیر تھے وہ شہر گیلان میں پیدا ہوئے. ان کے شہر کا نام اصل میں گیلان تھا. دراصل علماء نے جیلانی اس لیے لکھا، جیلان اس لیے بنایا کہ عربی میں گا ہوتا ہی نہیں ہے. عربی میں گا ہوتا نہیں. بچوں سے پوچھئے گا جو بچے آپ کے یہاں پڑھتے ہیں، عربی میں نا گا کا حرف آتا ہی نہیں ہے. اور نام کیا تھا؟ گیلان. اب جب عربی میں گا آتا نہیں، جب عربی میں لکھیں گے گیلان تو لکھیں کیسے؟ تو اب وہاں پہ ہمارے بڑے جو علماء تھے وہاں گا کو عربی کا جا ڈالا اور اس کے بعد لکھا گیا بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی. ہے کیا؟ عبد القادر گیلانی. ہاں، تو اصل میں یہ جو باتیں پڑھی نا وہ بعد میں ایک ایک کرتے کرتے تو یہ جو خواجہ صاحب تھے وہ سنجر سے سفر کر کے گئے تھے ہمارے حضور کے دربار میں حاضری دینے. اور وہاں سے نا ان کو حکم ہوا معین الدین آپ ہند جائیے. کہاں؟ ہند. خواجہ کو ہند سونپا گیا، آپ ہند جائیے، آپ کو ہند سنبھالنا ہے. اور تاریخ میں یہ بات لکھی گئی کہ جب خواجہ اجمیری جب آئے نا ہندوستان کے اندر تو اس وقت کا حالات اللہ اکبر کیا پوچھنا. اور ایک میں اور تاریخی بات بتاؤں جو کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ اس وقت کا جو راجا پرتھوی راج چوہان جو تھا نا وہ پتوارا تھا، تو اس کی حکومت تھی اور اس کے یہاں ایک عورت تھی جو کہ جو نجوم ہوتا ہے نا اس کا علم رکھتی تھی. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.